بسم اللہ الرحمن الرحیم وسننہ ان یغسل یدیہ الی رسغیہ وفرجہ ویزیل نجسا ان کان ان کان النجس النجاسۃ علی بدنہ ثم یتوضأ الا رجلیہ۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمت و رضوان غسل کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، جس کے ضمن میں اس کی سنتیں بھی آ جائیں گی۔ غسل میں سنت کیا ہے کہ غسل کرنے والا سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے، اس کے بعد استنجا کرے یعنی شرمگاہوں کو دھوئے، اس کے بعد اگر بدن پر کہیں نجاست حقیقیہ لگی ہو اس کو زائل کرے، اس کے بعد نماز کا سا پورا وضو کرے۔ اگر وہ شخص ایسی جگہ وضو کر رہا ہے کہ جہاں ایسی جگہ غسل کر رہا ہے جہاں غسل کا پانی جمع ہوتا ہے، تو وہاں وضو میں پیروں کو نہ دھوئے، بلکہ جب غسل کر چکے تو اس مکان سے جدا ہو کر دوسری جگہ جا کر اپنے پیروں کو دھو لے۔ اس لیے کہ اگر جہاں پانی جمع ہو رہا ہے وہاں وضو میں وہ پیر کو دھو بھی لے گا، پھر غسل کرے گا تو اس کے پیر مائع مستعمل ہی میں ڈوبے رہیں گے، تو دھونے سے کوئی فائدہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے بعد میں اس جگہ سے جدا ہو کر اپنے پیروں کو دھوئے۔ اور اگر ایسی جگہ ہے جہاں پانی غسل کا جمع نہیں ہو رہا ہے، جیسے کہ تخت کے اوپر یا پتھر پہ بیٹھ کر، یا آج کل جس طرح کے غسل خانے میں فرش ہوتا ہے، پانی نکلنے کی نالی بنی ہوتی ہے، وہاں غسل کر رہا ہے تو وضو میں پیر بھی دھو لے، کیونکہ اب پانی وہاں جمع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے پورے بدن پر 3 بار پانی بہائے، ہے نا؟ تو یہ چند غسل میں سنتیں ہیں جن کا لحاظ کرے۔ اور بھی سنتیں ہیں، ہے نا؟ جیسے کہ اگر انسان نہا رہا ہے، چاہے غسل خانے میں ہو یا جنگل میں ہو، تو قبلے کی طرف رخ نہ کرے، نہ پیٹھ کرے، ہے نا؟ کلی کرے وضو میں تو قبلے کی طرف کلی نہ کرے۔ اسی طرح بدن کو ڈھک کر غسل کرے۔ ہاں البتہ اگر بند جگہ غسل کر رہا ہے تو برہنہ بھی غسل کر سکتا ہے۔ عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ بیٹھ کر غسل کرے کہ اس میں حیا زیادہ ہے، اور مرد کے لیے مناسب یہ کہ کھڑے ہو کر غسل کرے، تاکہ ایسے ہی بدن کے حصے جہاں پانی بیٹھ کر بہانے سے نہ پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے وہاں پانی آرام سے پہنچ جائے۔ عورت اور مرد دونوں کے لیے غسل میں کچھ حصے بدن ایسے ہیں کہ جہاں پانی عادتاً نہیں پہنچتا ہے، اگر خاص احتیاط کا خیال نہ رکھے تو وہاں احتیاط سے پانی پہنچائے، ہے نا؟ عورتوں میں وہ جگہ زیادہ ہیں کہ جہاں اگر غفلت برتی ہے تو پانی نہیں پہنچے گا، تو وہاں احتیاط سے پانی پہنچ جائے تاکہ غسل تام ہو سکے اور نجاست حکمیہ بدن سے زائل ہو سکے۔ یہ سب چیزیں بھی غسل میں ہیں۔ دیکھیں، وَسُنَنُهُ غسل کی سنت اور اس کا طریقہ یہ ہے ان یغسل یدیہ کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، الی رسغیہ گٹوں تک، وفرجہ اور اپنی شرمگاہ کو دھوئے، ویزیل نجسا اور نجاست کو زائل کرے، انکانہ اگر ہو، یعنی انکان النجس النجاست علی بدنی، یعنی اگر نجاست حقیقیہ اس کے بدن پر ہو تو۔ ثم یتوضأ پھر وضو کرے، الا رجلیہ سوائے پیروں کے۔ استثناء متصل، الا رجلیہ میں جو استثناء ہے یہ متصل ہے، منقطع نہیں ہے۔ مطلب یہ یغسل اعضاء الوضوء الا رجلیہ کہ تمام اعضاء وضو کو اسی وقت دھو لے سوائے پیروں کے۔ ثم یفیض الماء علی کل بدنہ ثلاثا پھر اپنے پورے بدن پر 3 بار پانی بہائے۔ ثم یغسل رجلیہ لا فی مکانہ پھر اپنے پیروں کو دھو لے اس جگہ کے علاوہ میں، یعنی اذا کان مکان الغسل مجتمع الماء المستعمل حتى اذا اغتسل على لوح او حجر یغسل رجلیہ ہناک، یعنی یہ اس وقت ہے جبکہ غسل کی جگہ مائع مستعمل کے جمع ہونے کی جگہ ہو، حتیٰ کہ جب وہ غسل کرے تختے پر یا پتھر پر تو اسی وقت اپنے پیروں کو دھو لے۔
وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ نَقِيضُ ظَفِيرَتِهَا وَلَا بَلُّهَا إِلَّا إِذَا ابْتَلَّ أَصْلُهَا۔ اب یہاں ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر عورت پر غسل فرض ہے اور اس کے بالوں کی چوٹی بنی ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ غسل فرض میں عورت کو نہ چوٹی کھولنا واجب ہے اور نہ چوٹی کو تر کرنا واجب ہے۔ اگر چوٹی کھولے بغیر بالوں کی جڑیں پانی سے تر ہو جائیں، بالوں کی جڑیں دھل جائیں، تو اتنا کافی ہے نا۔ اس کی دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر غسل فرض ہوتا ہے اور میرے بال جو ہے گدے ہوئے ہوتے ہیں، چوٹی بنی ہوتی ہے، تو کیا اس کو کھولنا ضروری ہے؟ تو حضور نے فرمایا یکفی کی اذا بلغ الماء اصول شعری کی، کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ پانی تمہارے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، بس چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ چوٹی کو تر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب کہ چوٹی ڈھیلی ڈھالی گندی ہوئی ہو کہ بالوں کی جڑوں تک پانی آرام سے پہنچ سکے، اس کو دھو سکے۔ لیکن اگر اتنی سخت ہے کہ بغیر کھولے بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچے گا، ٹھیک سے اس کو نہیں دھو پائے گا، تو اب کھولنا واجب ہے۔ اب رہا وہ مرد جو چوٹی بناتے ہیں، کچھ عادتاً بنا لیتے ہیں اور کچھ کبھی کبھار۔ تو جو کبھی کبھار بناتے ہیں ان کے لیے تو بالاتفاق اس چوٹی کو کھول کر بالوں کو دھونا اور بالوں کی جڑوں کو دھونا دونوں لازم ہیں۔ لیکن وہ مرد کہ جو عادتاً جو ہے چوٹی باندھتے ہیں، جیسے کہ علوی حضرات، یعنی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی وہ اولادیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بیویوں سے ہیں، علوی کہتے ہیں۔ تو بعض علویہ کی عادت ہوتی ہے کہ ان کا خاندانی رواج ہوتا ہے کہ مرد بھی لمبی لمبے بال رکھتے ہیں، ان کی چوٹی بناتے ہیں۔ اسی طرح اتراک یعنی ترک حضرات، زمانہ قدیم میں ان کی عادت تھی کہ ان کے مرد جنگجو ہوتے تھے تو وہ بھی چوٹی رکھتے تھے، لمبے لمبے بال ہوتے تھے، ان کی چوٹیاں بناتے تھے۔ تو جن قوموں میں رواج ہے عادتاً مرد چوٹی بناتے ہیں، تو ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کا حکم اس باب میں عورتوں کی طرح ہے کہ ان پر بھی بالوں کی چوٹی کا کھولنا یا اس کا تر کرنا لازم نہیں ہے، بس بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جانا کافی ہے۔ ایک قول یہ ہے، مگر قول احوط اور قول صحیح یہ ہے کہ مردوں پر مطلقاً لازم ہے کہ وہ چوٹی کو کھولیں اور بالوں کو دھوئیں، چاہے ان کی چوٹی بنا عادت ہو یا وہ کبھی کبھار باندھ لیتے ہوں، مطلقاً جو ہے ان پر کھولنا ہی واجب ہے۔ یہ قول احوط ہے، یہی قول صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ نَقِيضُ ظَفِيرَتِهَا وَلَا بَلُّهَا إِذَا ابْتَلَّ أَصْلُهَا، اور عورت پر لازم نہیں ہے اپنی چوٹی کو کھولنا اور نہ ان کو تر کرنا جبکہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں۔ خص المرأة لقولی علیہ السلام، عورت کی یہاں تخصیص کی گئی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت ام سلمہ کے لیے کہ یکفی کی اذا بلغ الماء اصول شعری کی، تمہیں کافی ہے جب پانی تمہارے بالوں کی جڑ تک پہنچ جائے۔ ویجب علی الرجل نقضها، اور مرد پر اس چوٹی کا کھولنا واجب ہے۔ وقیل اذا کان الرجل مظفر الشعری، اور کہا گیا ہے کہ جب مرد عادتاً بالوں کی چوٹی بنانے والا ہو، کل علویتی والاتراک لا یجب، جیسے کہ علوی حضرات اور ترک حضرات، لا یجب تو ان پر واجب نہیں۔ والاحوط ان یجب، اور احوط یہ ہے کہ ان پر واجب ہے۔ وقوله ولا بلھا، دو چیزیں بیان کی کہ نہ تو چوٹی کا کھولنا واجب ہے نہ اس کو تر کرنا واجب ہے۔ قول صحیح تو یہی ہے، فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ تر کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ البتہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ چوٹی میں جو منڈیاں ہوتی ہیں ان کو تر کرنا اور ان کو نچوڑنا یہ واجب ہے نا، کہ اس پر پانی بہائے، وہ تر کرے اور پھر اس کو نچوڑے، ایسا کرنا اس پر ضروری ہے۔ کھولنا تو واجب نہیں مگر ایسا کرنا ضروری ہے، بعض مشائخ نے یہ فرمایا۔ مگر ایسا یہ ہے کہ نہ اسے تر کرنا ضروری ہے نہ اسے نچوڑنا ضروری ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر بالوں کی جڑوں کو وہ اچھی طرح دھو لے
اور پانی بہائے گی جسم پر تو منڈیے یا وہ چوٹی جتنی بھیگنا ہوگی وہ بھیگ جائے، اس کو باقاعدہ بھگونا، اسے نچوڑنا یہ واجب نہیں ہے، یہ اصح قول ہے، ٹھیک ہے۔ وقولہ ولا بلھا، اور مصنف کا قول جو ہے ولا بلھا، اس کے بارے میں قال بعض مشائخنا، ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ تبلو ذبائبھا وتعصرھا، کہ وہ اپنی منڈیوں کو تر کرے اور ان کو نچوڑے، لیکن الاصح عدم وجوب ہی، لیکن اصح یہ ہے کہ اس پر واجب نہیں ہے، کرے تو بہتر ہے مگر واجب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ھذا اذا کانت مفتولۃ، یہ جو فرمایا یہ اس وقت ہے جبکہ بالوں کی اور منڈیا جو ہے گدی ہوئی ہو، ان کی چوٹی بنی ہوئی ہو، اس وقت یہ حکم ہے۔ اگر بال اس کے کھولے ہوئے ہیں تو پھر عورت کو بالوں کا دھونا اور بالوں کے درمیان پانی کا پہنچانا واجب ہے، جیسے کہ داڑھی ہلکی ہو تو اس داڑھی کے ہر بال کو نوک سے لے کر جڑ تک دھونا، اور اس کے نیچے کی کھال کو دھونا واجب ہے۔ ایسی عورت پر بھی لازم ہے کہ بالوں کے درمیان پانی پہنچائے، بالوں کو دھوئے اور بالوں کی جڑوں کو بھی دھوئے اگر بال کھلے ہوئے تب۔ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ مَفْتُولَةً، یہ حکم اس وقت ہے جبکہ چوٹی کھلی، جو کہ چوٹی گندھی ہوئی ہو۔ اما اذا کان منقوضة، رہا یہ کہ جب چوٹی کھلی ہوئی ہو، یجب ایصال الماء فی اثناء الشعر، تو واجب ہے پانی کا پہنچانا بالوں کے درمیان، کما فی اللحیۃ، جیسے کہ داڑھی میں ہے، لعدم الحرج، اس صورت میں حرج نہ ہونے کی وجہ سے۔ عورت کو جو کہا گیا کہ چوٹی کھولنا واجب نہیں ہے، چوٹیاں تر کرنا واجب نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اس میں حرج ہے، چوٹی کو کھولے پھر باندھے تر کرے، اس میں حرج ہے، تو کہا کہ بالوں کی جڑیں اگر دھل جائیں بس اتنا کافی ہے۔ لیکن جب بال کھلے ہوئے ہی ہیں تو اب کوئی حرج کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لہذا اس کے درمیان پانی پہنچائیں بالوں کے، اس کو دھوئے، ہے نا۔